کیا آپ نے کبھی ایسا خطیب دیکھا ہے جس کی آواز پر لاکھوں لوگ دیوانہ وار کھینچے چلے آئیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی زبان کی طاقت سے انگریز سرکار کو ہلا کر رکھ دیا تھا؟ یہ کہانی اس مرد مجاہد کی ہے جس نے جیلوں کی صحبتیں برداشت کی مگر سچ بولنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا، جسے دشمن بھی مانتے تھے کہ اگر یہ بولنا شروع کر دے تو پورے مجمع کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، جس کی تقریریں سن کر لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی، جس کی آواز سامراجی حکمران کے تخت ہلا دیتی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی۔ وہ شخص جس نے برطانوی سامراج کو للکارا، وہ شخص جس نے قادیانیت کے خلاف تاریخی جد و جہد کی، وہ شخص جو ہر ظالم کے خلاف ڈٹ گیا۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک ایسا انقلاب ہے جسے جاننا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ حاضرین اکرام، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ 23 ستمبر 1892 کو بھارت کے ضلع پٹیالہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ ایک مذہبی اور علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد سید ذوالفقار علی تھے، وہ بھی ایک عالم دین انسان تھے، اور اسی علمی ماحول نے شاہ جی کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ آپ بچپن ہی سے ذہین اور جستجو پسند طبیعت کے حامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ابتدائی عمر میں ہی عربی، فارسی اور اردو زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ ناظرین اکرام، شاہ جی کا بچپن ہی میں رجحان دینی علوم کی طرف ہو گیا تھا۔ ابتدائی تعلیم قرآن پاک سے شروع کی اور اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد مختلف مدارس میں جا کر دینی تعلیم حاصل کی۔ آپ کو خاص طور پر حدیث، فقہ اور خطابت میں مہارت حاصل ہوئی۔ آپ کی خطیبانہ صلاحیت نے بہت جلد عوام و خاص کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی یاداشت انتہائی غیر معمولی تھی، اسی وجہ سے آپ کو حدیث و فقہ کے مشکل مسائل بھی ازبر ہو جاتے تھے۔ آپ نے درس نظامی کی تعلیم کے بعد اپنا خطیبانہ سفر کا آغاز کیا، جو کہ ہندوستان بھر میں مشہور ہو گیا۔ محترم ناظرین، شاہ جی نے اپنی زندگی مسلمانوں کے حقوق اور ان کے مذہبی تشخص کی حفاظت کے لیے وقف کر دی۔ آپ 1929 میں مجلس احرار اسلام کے بانیوں میں شامل تھے۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد برطانوی سامراج اور قادیانیت کے خلاف جد و جہد کرنا تھا۔ آپ نے تحریک خلافت میں بھی بھرپور حصہ لیا اور ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد اور ان کے حقوق کی بحالی کے لیے کام کیا۔ آپ کی تقریریں اتنا پرجوش اور ملال ہوتی تھی کہ سامعین پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ جو سیاسی معلومات میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، وہ بھی آپ کی تقریر سن کر متحرک ہو جاتے۔ ناظرین اکرام، 1930 کی دہائی میں مجلس احرار اسلام نے قادیانیت کے خلاف منظر میں تحریک شروع کی، جس میں شاہ جی کا کردار نمایاں تھا۔ آپ نے قادیانیوں کے عقائد کو بے نقاب کرنے کے لیے مختلف مقامات پر تقریریں کی اور مناظرے کیے۔ آپ کی قیادت میں مجلس احرار اسلام نے قادیانی مسائل پر ملک بھر میں جلسے منعقد کیے اور عوامی بیداری پیدا کی۔ محترم ناظرین، شاہ جی آزادی کے حامی تھے، لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے بجائے پورے بر صغیر میں اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ وہ تقسیم ہند کے مخالف تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو مکمل خود مختاری کے ساتھ بر صغیر میں اپنے حقوق حاصل ہوں۔ ان کا ماننا تھا کہ انگریز سامراج کے بعد ہندوستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کی جائے جو مکمل اسلامی اصولوں پر کاربند ہو۔ محترم ناظرین، شاہ جی نے اپنی زندگی میں کئی بار جیلیں کی صحبتیں برداشت کی۔ انگریز سرکار نے انہیں کئی بار گرفتار کیا اور سختیاں دی، لیکن ان کے عزم میں کوئی کمی نہ آئی۔ آپ کی تقریریں کی وجہ سے برطانوی حکومت ہمیشہ آپ کو ایک خطرہ سمجھتی رہی۔ جیل کی سختیوں کے باوجود آپ کے حوصلے بلند رہے اور جب بھی رہا ہوتے تو تحریک میں پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ ناظرین اکرام، شاہ جی ایک سادہ اور درویش صفت انسان تھے۔ آپ کی زندگی سادگی کا نمونہ تھی۔ آپ کی طبیعت میں عاجزی تھی اور آپ ہمیشہ حق بات کہنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کی روزمرہ زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے اور اپنی تقریروں میں بھی عام زبان استعمال کرتے تاکہ عوام آسانی سے ان کے پیغام کو سمجھ سکے۔ محترم ناظرین، شاہ جی کے آخری سالوں میں صحت کمزور ہونے لگی، مگر آپ نے تقریریں
رہے اور نصیحت کرنا نہیں چھوڑا، بیماری کے باوجود اپنے مشن پر قائم رہے۔ ناظرین اکرام، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 21 اگست 1961 کو پاکستان ملتان میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات ایک المناک موقع تھا کیونکہ وہ ایک جرأت مند اور بے باک خطیب کے طور پر مشہور تھے، جن کی تقریریں سامعین کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیتی تھی۔ ان کی موت کی بنیادی وجہ بڑھاپے کے ساتھ ساتھ طویل عرصے کی جدوجہد، قید و بند کی صحبتیں اور مسلسل جسمانی مشقت بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی تحریکات اور سیاسی جدوجہد میں گزاری، جس کے باعث ان کی صحت متاثر ہوئی۔ ناظرین اکرام، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ ملتان میں ہے۔ ان کی قبر مبارک ملتان کے معروف قبرستان میں واقع ہے، جہاں آج بھی عقیدت مند اور چاہنے والے ان کی قبر مبارک پر فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ ان کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ شاہ جی کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔